ناظرین، آج آپ کے سامنے ایک بہت پیاری مثال لایا ہوں اور محنت کی ہے تو اس کی قدردانی کرنی چاہیے۔ اس کی قدردانی یہ ہوگی کہ آپ عمل کریں، سوچیں، غور کریں۔ میرے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَثَلُ كَلْمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ کہ کلمہ خبیثہ کی مثال شجرہ خبیثہ ہے۔ کلمہ خبیثہ بری بات، شجرہ خبیثہ گندا درخت۔ یہ کسان لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب یہ کباد کی فصل، گنے کی فصل اگاتے ہیں یا کپاس کی فصل اگاتے ہیں یا کوئی بھی فصل اگاتے ہیں، اس میں گندی بوٹی پیدا ہو جاتی ہے تو اس گندے پودے کو یہ کھینچ لیتے ہیں، اس کو کھینچ کے پھینک دیتے ہیں کیونکہ وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مقصود میں مخل ہو رہی ہوتی ہے، نقصان پہنچا رہی ہوتی ہے، کیونکہ اصل مقصود ہے گندم، اصل مقصود ہوتی ہے فصل، لیکن یہ گندی بوٹی اور گندا پودا خراب کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ گندا بوٹا کس قابل ہوتا ہے کہ اس کو پھینک دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے جو کلمہ خبیثہ ہے، یعنی جو بری بات ہے، جھوٹ ہو گیا، غیبت ہو گئی، اور اسی طرح سب سے برا بڑا کلمہ خبیثہ کلمہ کفر ہے، یہ ہو گیا، فضول باتیں ہو گئی۔ اس کو اپنی گفتگو سے بالکل اسی طرح کھینچ کے پھینک دو کہ جس طرح کے ایک کسان گندی بوٹی کو اپنی فصل سے کھینچ کے پھینک دیتا ہے، اور قابل اسی قابل ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ خبیثہ کی مثال شجرہ خبیثہ ہے، گندا درخت۔ یہ کیسا ناظرین درخت ہوتا ہے؟ انتہائی کڑوا، اور یہ جو درخت ہے اندرین کا درخت ہوتا ہے، انتہائی کڑوا، یعنی اس کا ذائقہ، اس کا پھل کڑوا اور اس کی بو بدبودار، کسی کام کا نہیں، جانور بھی نہیں کھاتے اسے، بس اس کا انجام یہی ہوتا ہے کہ اس کو کھینچ کے پھینک دیا جائے، بس اس کا یہی کام ہے۔ تو جس طرح کے شجرہ خبیثہ کے ساتھ کردار کیا جاتا ہے، اس کو پھینک دیا جاتا ہے، تو اپنی زندگی، اچھی زندگی میں سے یہ کلمات خبیثہ کو پھینک دیا جائے۔ اپنے کاروبار میں کلمات خبیثہ نہ اپنائے جائیں، جھوٹ نہ بولا جائے، اور غدر اور دھوکہ یہ نہ کیا جائے ایک عمدہ زندگی گزارنے کے لیے۔ تو یہ ایک مثال دی، اور یہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو شجرہ خبیثہ اجتثت من فوق الارض، اس کو زمین کے اوپر سے کھینچ لیا جاتا ہے، اور ویسے بھی اس کا قرار نہیں ہوتا، یہ اتنا برقرار نہیں رہتا، مالہا من قرار، اس کا قرار نہیں ہوتا، یہ زیادہ عرصہ ٹکتا نہیں ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو کلمہ خبیثہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں، یہ خام خیالی ہے کہ جھوٹ بول کر ہم ترقی کر لیں گے، یہ خام خیالی ہے کہ دھوکہ کر کے، معاہدہ توڑ کر ہم ترقی کر لیں گے، کامیابی حاصل کر لیں گے، یہ بھول ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کلمہ خبیثہ بالکل شجرہ خبیثہ کی طرح، جس طرح شجرہ خبیثہ کا کوئی فائدہ نہیں، صرف بدمزگی پیدا کرتا ہے، تو یہ کلمہ خبیثہ بھی بدمزگی پیدا کرتا ہے۔ موت کے وقت پتہ چلے گا، حشر میں پتہ چلے گا، قبر میں پتہ چلے گا۔ تو اپنی زندگی سے کلمات خبیثہ کو کھینچ پھینکو، اس کو ختم کر دو، انشاءاللہ پھر کامیابی قدم چومے گی۔